لیکن سمجھنے کی بات یہ کہ اس کے اندر کتنی سچائی ہے. تو اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ کیا یہ حدیث کے اندر موجود ہے بات، اور اگر حدیث میں ہے تو اس حدیث کی صحت کا کیا سٹیٹس ہے. اور دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے کہ یہ پھر اگر یہ کام کرے گی اس طریقے سے تو وہ کیسے کرے گی. کیا کسی خاص قسم کی کیٹیگری کے لیے بچت ہوگی یا سب کے لیے، اور اس کو پڑھنا ہے تو وہ کیسے پڑھنا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے یہ حدیث، اور اس حدیث کی صحت کا جو سٹیٹس ہے وہ کیا ہے، حسن ہے وہ. ٹھیک ہے، ساؤنڈ حدیث ہے. تو حسن حدیث میں کیا ہوتا ہے کہ جو راوی ہے وہ بہت زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے کہ راوی اس والی حدیث میں راوی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. راوی پر شک نہیں کیا جا سکتا، متن پر بھی شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ اس کو کرنا کیسے ہے. ٹھیک ہے، ہاں یہ بات صحیح ہے کہ یہ ایک نہیں 2 سے 3 مختلف محدثین نے اس کو کوٹ کیا ہے اس حدیث کو. ایک بات ہوگی. پھر یہ کہ ہاں جیسے ہم کہتے ہیں نا اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں. تو ہمارے لیے یہ کافی ہے. اگر ہمیں ایک بہت ہولناک چیز سے بچت مل رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں. جہاں سے جو مل رہا ہے وہ لیتے جاؤ. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کا نام نہیں لیا، لیکن تبارک الذی جو ہے اس کے بارے میں بیان کیا کہ تبارک الذی جس سورہ کی آیت ہے اس سے شروع ہونے والی جو سورہ ہے جو کہ 30 آیتوں پر ہے اس کو پڑھنے کی تاکید کی گئی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہو گئی. اور تبارک الذی بیدہ الملک والا جو آیت ہے، اور کسی بھی آپ کو سورہ میں اس طرح کی آیت شروعات میں نہیں مل رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ کہ اس صورت میں کیا موت کا ذکر ہے، کیا اس صورت میں عذاب قبر کا ذکر ہے، کس چیز کا ذکر ہے، وہ ہم اس کو آگے جا کر دیکھیں گے. لیکن اب سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اب اگر اس کو پڑھنا ہی ہے تو کم سے کم اس کو پڑھنے تک کا تو اس کا حق ہم ادا کر دیں. ٹھیک ہے، پڑھنے کا حق تو ادا کریں، پڑھ تو لیں کم سے کم صحیح، کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ تو کہہ سکیں کل کو جا کے کہ ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی، ہم تک یہ حدیث پہنچی تھی رسول اللہ کی، اور اس میں میں نے عافیت جان کر میں نے اس کو اپنے لیے صحیح مانا اور اس پر میں نے عمل کیا. تو یا اللہ میرا اجر بھی دے، اور میں نے جس بات پر یقین کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تو مجھے اس کا مطلب پورا فائدہ دے. لیکن جب اس فائدہ آپ کو حاصل کیسے ہوگا اگر آپ کا طریقہ پڑھنے کا ہی غلط ہوگا. تو کم سے کم یہ چیز تو ہم اس کو پوری کر لیں. اب اس کو پڑھنا کب ہے؟ اچھا، تبارک الذی بیدہ الملک سونے سے پہلے پڑھنے کی بات ہوتی ہے. تو سونے سے پہلے کا مطلب ہے دن میں کبھی بھی پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا وقت کہیں پہ پر بھی نہیں آیا. ہاں عموماً ہوتا یہ ہے کہ سونے سے پہلے لوگ سمجھتے ہیں کہ آخری کام جو ہے وہی کر لیا جائے. اب وہ لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر ہو سکتا ہے کہ کسی کی روٹین ایسی ہے کہ سونے سے پہلے وہ بہت مصروف ہوتا ہے، جیسے کہ میں اپنی مثال دیتی ہوں آپ کو. تو میری زندگی میں ایسے بھی زندگی کے بہت سال گزرے جس میں سونے سے پہلے کوئی مصروفیت نہیں ہے. لیکن اب بچے ہیں تو سونے سے پہلے والا جو ٹائم ہوتا ہے وہ سپر ڈوپر بزی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت بزی ہوتا ہے. تو اس طرح کے لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے لیے آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. دن کا اب کیا ہے، آدھا دن گزر جائے جب، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ عشاء کی نماز ہو گئی تو اس کے بعد آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سورہ ملک پڑھیں گے آپ، اور اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو قرات کے ساتھ پڑھیں گے. تو ہم نے کیا کیا یہاں پر دیکھنا ہے آج، ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی تجوید کیا ہے، کیا ہم اس کو صحیح مکمل تجوید سے پڑھتے ہیں، کیونکہ ذرا اجر صرف تجوید کے ساتھ پڑھنے والے لیٹرز پر ہے. اس کے بعد کاؤنٹ بھی وہی لیٹر ہوتا ہے جو کہ آپ نے تجوید کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی کہ جس طرح وہ نازل کیا گیا تھا اسی طرح سے. اور دوسرے نمبر پر اس کے معنی، اس کے مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. اس کی تفسیر پہ تو آپ بعد میں جائیں، لیکن کم سے کم اس کے معنی یعنی کہ اس کی ٹرانسلیشن تو آپ کو بیسک پتہ ہونی چاہیے. کچھ بہت امپورٹنٹ ٹرمنالوجی بھی اس کے اندر یوز کی گئی ہے. پھر تیسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر آتا ہے کہ اس سورہ کو
نماز میں پڑھنا ہے یا اس سورہ کی تلاوت الگ سے کرنی ہے؟ اور چوتھے نمبر پر ایک اور چیز، وہ ہے قرآن کا وہ حصہ جو کہ ہماری زندگی میں بار بار ہمیں دہرانا ہوتا ہے روزمرہ کی روٹین میں، تو ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ اس حصے کو حفظ کر لیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ہمارے پاس اور بہانہ ہو گیا، جیسے کہ سورہ الفاتحہ۔ سورہ الفاتحہ ہم کیوں یاد کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے بار بار پڑھنی ہوتی ہے۔ اور سورہ الفاتحہ کے علاوہ چند صورتیں اور بھی کیوں یاد کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے کچھ نہ کچھ نماز میں سورہ پڑھنی ہے، کوئی قرآن کا حصہ پڑھنا ہے، تو ہم نے کتنے سارے لوگ ہیں جنہوں نے صرف 2 یا 3 یا ایک ہی یاد کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کنوینئنس کے لحاظ سے تو ہمارے پاس بہانہ ایک اور آ گیا، اسی لیے سورہ الملک کو سلیکٹ کیا ہے، اور یہ کریکولم کا ہمارے حصہ ہے، یعنی کہ تجوید پڑھانے والوں کو یہ لازم میں پڑھاتی ہوں، اور پھر اس کے بعد میں اس بات کو بھی شور کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ اب جب آپ اس کو حفظ کرنے کے لیے آئیں گے، یعنی کہ اپنا وقت نکال کر روز پڑھتے ہیں، اس کا کچھ حصہ حفظ بھی کرتے ہیں، اور پھر آپ اپنے آپ کو جج کرتے ہیں کہ میں کتنا حصہ بغیر دیکھے اس کو پڑھ سکتی ہوں، تو اس میں کیا کیا چیزیں آپ نے ٹک مارک کرنی ہے کہ آپ کو اس کا پڑھنا اچھے سے، تلفظ جو ہے نا، تلفظ وہ اچھے سے آئے۔ دوسرے نمبر پر تجوید بہترین ہو۔ تیسرے نمبر پر اس کی قرات، ٹھیک ہے؟ قرات یہ پڑھنے کے اعتبار سے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک حدیث میں بیان کیا کہ آخری دور کے جو لوگ ہیں ان کے حلق سے نیچے قرآن نہیں اترنے والا، ٹھیک ہے؟ تو ہم ہیں تو صحیح آخری دور کے لوگ، لیکن ہمیں ان لوگوں میں سے نہیں ہونا جن کے حلق سے نیچے قرآن نہیں جاتا، اور حلق سے نیچے کا مطلب ہے پڑھنے پڑھانے سے تعلق ہے، باتیں خوب کریں گے، بیان خوب کریں گے، قرات ایک سے ایک قرات کمپٹیشن ہوگا، لیکن دل تک نہیں جائے گا، صحیح ہے؟ تو ہم کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے کہ اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے مطلب کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اس کے کانسیپٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے اندر دوسری ہی آیت میں آپ کو، یا پہلی آیت کے دوسرے حصے میں آپ کو کچھ بہت ہی اہم کانسیپٹ مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی، آپ لوگ اپنے اپنے ساتھ پلیز ایک پینسل رکھیں، اپنا مصحف رکھیں، یعنی کہ قرآن جو آپ لوگ پڑھتے ہیں اس کو رکھیے ساتھ، مارکنگ کرتے رہے جس کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مجھے ہماری ٹیچر نے آج بتایا ہے یہ مجھے بات نہیں پتہ تھی، اس کو آپ مارک کریں، تاکہ اگلی دفعہ پڑھتے ہوئے آپ اس مارکنگ کے لحاظ سے اپنے آپ کو جج کریں کہ کیا اس لیٹر پر جو چیز بتائی گئی وہ میں کرتی ہوں یا نہیں کرتی۔ اگر کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، تو آپ آگے چلیں، اگر نہیں کرتے تو اس کو کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہم کوشش کریں گے کہ آج جو ہے ہم بیسک تجوید اور زیادہ سے زیادہ آیات مکمل کر لیں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے شروع کرتی ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ اس کا طریقہ ہے، سمپل، سیدھا سیدھا، بغیر کسی لے کے، بغیر کسی ٹون قرات کے اس کو پڑھنا، لیکن اصل مقصد کیا ہے کہ اس کو تلاوت کے ساتھ پڑھنا، وہ چیزیں جو ہم بار بار پڑھتے ہیں کم سے کم اس میں تو ہماری قرات اور تلاوت اچھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا طریقہ دیکھ لیں، زیادہ لے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اب شیء قدیر کے درمیان میں نے جو اس کو لمبا کیا ہے نا، شیء قدیر، یہ کوئی میں نے ٹون بنانے کے لیے نہیں کیا، جتنے بھی قرات آپ نے سنی ہے آج تک وہ ٹون بنانے سے زیادہ وہ تجوید کے رول کے تحت اس کو لمبا یا چھوٹا یا کھینچنا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کم کھینچنا، زیادہ کھینچنا۔ تو اس کے اندر تبارک میں را موٹا ہے، صرف پہلے ورڈ میں را موٹا ہے، ہونٹوں کو گول کر کے پڑھا جائے گا، اور باقی سارے لیٹرز کیا بن گئے پھر؟ وہ باریک ہیں، تو ہم اسمائلی فیس کے ساتھ پڑھیں گے، تبارک الذی، اور الذی تک آپ آ گئے، پھر بیدہ الملک، یہاں پر ٹھہریں گے،
اگر آپ چاہیں تو یہاں سے ایک جائز وقف لے سکتے ہیں. سوائے ان 4 لیٹر میں سے سوائے ایک را کے اور کوئی بھی موٹا لیٹر نہیں ہے، سارے کے سارے باریک لیٹرز ہیں. باریک لیٹر کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، اپنے ہونٹوں کو پھیلانا ہے، ایک لائن جو سیدھی لائن کے تحت پھیلانا ہے، لوور جو نیچے والے جبڑے کا استعمال کرنا ہے یا نیچے والے ہونٹوں کو پیچھے کی طرف پھیلا کر یوز کرنا ہے. یہ لازم ہے، یہ نہ سمجھیں کہ اس کے کیے بغیر بھی میں آواز نکال سکتی ہوں، یہ غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں ہوگا. تجوید جانتا ہے نا جو شخص، اس کو معلوم چل جائے گا کہ آپ نے ایسا کیا تھا یا نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، آپ کا منہ معیوب لگ رہا ہے، آپ کو آکورڈ لگ رہا ہے منہ بنانا، اس بات کو رہنے دیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر. اس کو اسی طرح سے ادا کریں کیونکہ آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، نہ کہ کسی اور کو. ٹھیک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک. اب اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے جو غلط پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک. ٹھیک ہے، بیدہ الملک، اور یا کو اکثر لوگ لمبا بھی کر دیتے ہیں. اوکے، یہ کامن سی مسٹیک ہے اس کی. تو اسمائلی فیس کریں گے، دیکھیں کتنا فرق آئے گا. تبارک الذی، ذال یا زیر ذی تھوڑا سا لمبا کریں گے. بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. شیء قدیر کے درمیان میں غنہ ہو رہا ہے، حمزہ دو زیر ان اور قاف کے درمیان میں غنہ ہو رہا ہے جو کہ تھوڑا موٹا ہے. شیء قدیر، اس لیے کہ قاف جو ہے نا موٹا لیٹر ہے، اس لیے اس کا غنہ بھی موٹا کریں گے. آگے چلتے ہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. تو الذی میں پھر سے ذال کو یا کے ساتھ پڑھنا ہے، تھوڑا لمبا کرنا ہے، اور اس کے بعد خا لا اور قا، خا لا قا. تو خا اور قا یہ دونوں موٹے ہیں، ان کو آپ نے حلق سے ادا کرنا ہے اور ہونٹوں کو گول کر کے پڑھنا ہے. لام کے لیے اسمائلی فیس کرنا ہے. خا لا قا. دھیان رکھیے گا کہ خا اور قا کے بیچ میں لام جو ہے اس غلطی کی وجہ سے وہ بھی موٹا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اس بات کا خیال رکھیے گا. خلق، پھر قاف کو لام سے ملائیں گے. خلق الموت، موتا نہیں بولنا ہے آپ نے، موت. میم زبر میں، اور پھر واو کے لیے ہونٹوں کو گول کر لیں گے. موت. خلق الموت والحیات، حیاتہ نہیں ہے، یہ حیاتہ ہرگز نہیں ہے. والحیات، تو یہ کیسے پڑھیں گے دیکھیں. ح زبر ح حلق سے، اور یا زبر اور چھوٹا الف ہے ساتھ اس کے، یا پھر آپ جس کو کھڑا زبر کہتے ہیں تو اس کے لیے آواز تھوڑی لمبی کی جاتی ہے. حیات، اور یہ تا باریک ہے. حیات، یہ سارا باریک لیٹر ہے. والحیات، واو بھی باریک ہے. لیبلوکم میں با پر قلقلہ کرنا ہے، لیبلوکم نہیں پڑھنا آپ نے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، عملا نہیں پڑھیں گے اور عمل نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے عملا. اوکے، عملا. آگے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. عزیز میں وائبریشن کے ساتھ پڑھنا ہے آپ نے. عزیز الغفور. اچھا جی، آگے دیکھیں. یہ لفظ جو ہے نا الذی، یہ 3 بار آ رہا ہے شروع میں، تو آپ نے اس پر غور کرنا ہے. الذی کے ذال کو ہم پڑھ چکے ہیں، ذال کا مخرج اپنے نوٹس میں دیکھیں پلیز. اور خلق دوبارہ سے آیا، خلق سبع، لیبلوکم اوپر والی میں، اور نیچے سبع، دونوں کے با پر قلقلہ ہے، اور با ساکن پہ ہمیشہ قلقلہ ہوتا ہے. پھر سماوات طباقا، سماوات طباقا. سماوات باریک ہے اسمائلی فیس کے ساتھ، اور تو کے لیے آپ نے صرف زبان
کہ سینٹر پارٹ کو یوز کرنا ہے تاکہ وہ موٹا آ جائے. طیب قو اور قوف موٹا ہے. میں تیرو رو موٹا ہے، میں باریک ہے اور تا بھی. میں تیرو فی خلق الرحمن من تفاوت. تو من تفاوت میں نون پر تا کی وجہ سے ایک غنہ ہو رہا ہے، لیکن اسمائلی فیس بنانا ہے اور پھر غنہ کرنا ہے. اگر آپ میں سے کوئی اس غلط فہمی میں ہے کہ غنہ کرتے ہوئے اس منہ میں موٹے کی طرح بناؤں باریک کی طرح بناؤں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. یاد رکھیں کہ آپ منہ کا جو شیپ بنائیں گے نا فرق پڑے گا. ٹھیک ہے. من تفاوت یہ غلط ہے. من تفاوت تا کی باریکی اور ہلکا پن جو ہے پتہ چلنا چاہیے. من تفاوت. پھر فارجع البصر. را موٹا ہے تو لیکن ساکن میں ہے، اور فا جو ہے اسمائلی فیس ساتھ پڑیں گے. فارجع البصر. با باریک اور صاد را موٹا ہے. بصر. هل ترى من فطور. هل اور ترى میں ہا لام تا یہ تینوں باریک ہے اور را موٹا ہے. ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا لمبا کریں گے را کو کیونکہ چھوٹا الف لگا ہوا ہے. ترى من فطور. اور فطور کے اندر خاص چیز دیکھنی ہے آپ نے. یہ تو رول ابھی ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم سورہ الملک کر رہے ہیں تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے، تو ہم اس کو اس کی وجہ سے ہی پڑھ لیتے ہیں. فطور کو غور سے دیکھیے. فطور کا آخری لیٹر ہے را. را موٹا لیٹر ہے، لیکن ہمیں فطور پہ وقف کرنا ہے کیونکہ آیت ختم ہو رہی ہے. اب جب موٹے لیٹر را، ٹھیک ہے، صرف را کے لیے آپ کو میں بتا رہی ہوں، موٹے لیٹر پر جب آپ ویسے رکتے ہیں تو آپ اس کی موٹائی کو برقرار رکھتے ہیں، اس کے پر ہونے کو یا اس کے بھاری ہونے کو برقرار رکھتے ہیں، مینٹین کرتے ہیں. اوکے، ہمیشہ. لیکن اس کے اندر کیا بات ہے، فطور میں فطورین، اگر میں وقت کے بغیر اس کو پڑھوں گی تو کیا پڑھوں گی، فطورین. رین پڑھوں گی تو اسمائلی فیس بنا دوں گی، رین. رن نہیں بولوں گی، رین. فطورین. اوکے. لیکن اس کو وقف کرنا ہے یعنی کہ سکون دینا ہے، تو جب آپ سکون دیں گے تو اس کے پیچھے جو بھی لیٹر ہے نا حرکت والا، جو بھی حرکت والا لیٹر ہے اس کے پیچھے، اس کا اثر پڑ جائے گا اس میں. اوکے. اس لیٹر کی حرکت کا اثر پڑے گا. ہمارے اس ورڈ میں را کے پیچھے کیا ہے، واو ہے، لیکن واو حرکت میں نہیں تھا، واو ساکن میں تھا یعنی کہ سکون کی حالت میں تھا. تو پھر ہم دوسرا اس کے پیچھے والے لیٹر پہ جائیں گے، تو پہ جائیں گے. تو حرکت میں ہے، متحرک ہے یعنی کہ، تو اس کا جو پیش ہے نا وہ را پر اثر انداز ہوگا. ٹھیک ہے. تو جب اس کا را پر پیش کا اثر کیا پڑتا ہے، موٹا اثر پڑتا ہے. پیش اور زبر کا موٹا اثر پڑتا ہے اس پہ، یعنی کہ وہ موٹا ہو جاتا ہے. فطور. اوکے. تو یہ اپنی اصلی حالت میں یہ لفظ کیا ہے، فطورین. اور وقف کی حالت میں کیا ہے، موٹا، فطور. ٹھیک ہے. آگے چلتے. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب. کرتین میں را کو لازم موٹا کرنا ہے اور تینی نہیں بولنا. کرتین، تینی، تینی. تا کو اسمائلی فیس کے ساتھ زبر کے ساتھ پڑھیں گے، تین ینقلب. نون اور قاف کے بیچ میں غنہ ہو رہا ہے. ایک ابھی اوپر بھی آیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا. شیئن قدیر. آیت نمبر 1 کے آخری لفظ کو دیکھیں، وہاں پر بھی یہی تھا. وہاں پر دو زیر کی وجہ سے قاف پر ہم موٹا غنہ کر رہے تھے، یہاں پر نون کی وجہ سے قاف پر موٹا غنہ کریں گے. ٹھیک ہے. دو زیر، دو زبر، دو پیش کی آواز اصل میں نون پہ فنش ہو رہی تھی نا، ان نون پر فنش ہو رہی ہے اینڈنگ ساؤنڈ، لہٰذا وہ ہم اس کو غنہ کے ہی معنوں میں لیتے ہیں. تو ینقلب اور با پر قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے. ینقلب میں آپ نے اسمائلی فیس بنانا ہے اور قاف کو صرف موٹا کرنا ہے. ینقلب. غنہ کرتے، یہ والے غنہ کرتے ہوئے جس کو ہم اخفا کہتے ہیں، اس طرح کے غنہ کرتے ہوئے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے
کہ نون کا غنہ کرنے کے وقت پہ جو بھی لیٹر آگے آیا ہے اس کی آواز جہاں سے نکلے گی نا اس کی طرف زبان رکھیں اور غنہ کریں. جیسے کہ آیت نمبر 3 کے آخر میں دیکھیے من فطور، یہاں پر نون آ گیا اور پھر اس کے بعد فا آ گیا. تو نون کا غنہ میں کر رہی ہوں لیکن میں فا کی طرف اپنے ہونٹوں کو رکھوں گی. ٹھیک ہے، من فطور. اور غنہ کا مطلب کیا ہے کہ ناک کے اندر جو آواز ہے نا وہ زیادہ آنی چاہیے. اور جو ایک آواز ہے من فطور یہ غلط ہے، وہ وائبریشن کے ساتھ غنہ ہے، یہ وائبریشن کے بغیر والا غنہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناقص غنہ. اور اس پورے رول کو جو سارے لیٹرز پر لگتا ہے اس کو کہتے ہیں اخفا. اسی طرح سے سیم یہی چیز ہے ینقلب. تو ینقلب میں قاف کیونکہ موٹا ہے تو لہٰذا یہ موٹا غنہ ہو رہا ہے. اور من فطور میں فا باریک تھا تو میں نے اسمائلی فیس بنا کر فا کی طرف اپنے ہونٹ رکھے تھے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جتنے بھی لیٹرز ہوں گے نا اس کے لحاظ سے یہ کیا جاتا ہے، سوائے قلقلہ اور اظہار والے لیٹرز، وہ ہم پڑھ چکے ہیں نا. پھر بھی اگر کسی کو نہیں پتا نا تو پوچھ لیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ابھی کوئی ایسی بات ہے جو آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی، کوئی پرانی بات ہے، نئی بات ہے، آپ دوبارہ سے پوچھ سکتے ہیں. ینقلب الیک البصر، الیک البصر. کل میں کل نہیں بولنا آپ نے، کل نہیں ہے، یہ اردو والا کل نہیں ہے. الیک البصر اسمائلی فیس بنا کر خاسئا وهو حسیر. خا میں آپ نے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، خا اور حلق سے نکالیں گے خراش کے ساتھ، یہ آواز آنی چاہیے، خا فرکشن. خاسئا وهو حسیر. و ہے اور واو دیکھیں دونوں واو زبر کے ساتھ ہے، یہ باریک ہی رہیں گے، واو ہوتا بھی باریک ہے. اور حسیر میں پھر سے والی جو آپ کو فطور میں بھی سمجھایا تھا، اب حسیر کو دیکھیے، کیونکہ زیادہ تر جو سورہ ملک کی جو آیتیں ہیں نا اس وقت جو ہم پڑھیں گے وہ را پر ختم ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ تر میجورٹی آف آیتیں ابھی تقریباً کم سے کم بھی 15-20 آیتوں تک یہ را پر ختم ہوتا رہے گا. تو آپ کو را کی جو صحت ہوتی ہے کس وقت پہ کیا اس کو چینج کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے وہ پتہ ہونی بہت ضروری ہے، اسی لیے آپ کو را کا شروع میں نے بتا دیا. اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے، حسیر میں یہ باریک را ہو رہا ہے، حالانکہ حسیرن را دو پیش رن، حسیرن میں یہ موٹا را ہوتا ہے، لیکن وقف کریں گے تو پھر اس کی پیچھے والی لیٹر کی پیچھے والے حرکت والے لیٹر کا اثر پڑے گا اس پہ. اوکے، تو پیچھے لیٹر کیا ہے؟ را سے پہلے ہے یا، اور یا کیا تھا؟ یا سکون میں ہے. ہم نے سین کو دیکھنا پڑے گا ہمیں، تو ہم نے سین کا دیکھا، سین کی کیا حرکت ہے؟ سین کی حرکت ہے زیر. زیر کا مطلب ہوتا ہے کہ جھک جانا، نیچے چلے جانا، اپنے لیول سے نیچے چلے جانا. تو را کیا کرے گا؟ وہ اپنے موٹائی کے لیول سے نیچے چلا جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس پر ہمیں سکون کرنا ہے. حسیر، اگر میں وقف نہ کروں تو میں پڑھوں گی حسیرن، پھر میں اس کو بھاری کر کے پڑھوں گی. ٹھیک ہے، ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں اس آیت کو، آیت نمبر 4 کو. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. اچھا یہ دیکھیے گا، خاسئا اور واو یہاں پر جو ہے یہ مطلب ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پر ہم اس طرح سے غنہ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ واو اور یا پر جب دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد یا پھر واو آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، متحرک حرکت میں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو غنہ کر دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ادغام. اوکے، اس کو ادغام کہتے ہیں، خالی غنہ کرتے ہیں. خاسئا، ٹھیک ہے، یہ ناک میں جائے گا اور پھر اس کو وا بھی پڑیں گے. اچھا جی، آپ لوگوں کے بہت سارے مصحف جو ہیں جو کہ پاکستانی انڈین سٹائل کے ہیں ان کے اندر اکثر اس کے اندر واو پر شدہ ہی لگا ہوتا ہے. ہمارے والے عثمانی خط میں شدہ نہیں لگا ہوتا، اس کے باوجود ہم اس کو اسی طرح سے ادغام کے ساتھ یعنی کہ غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں.
اور آپ لوگ کے سامنے کیونکہ لکھا ویسے ہی ہوتا ہے تو آپ لوگ آسانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، لیکن بہرحال اس رول کا نام ہے ادغام. اوکے. اچھا جی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا. اب یہاں پر غلطی دیکھیے، سب سے پہلی جو غلطی ہے نا جو لوگ کرتے ہیں وہ دنیا لفظ میں، وہ بہت زیادہ ہے. وہ دنیا کرتے ہیں، دنیا، دنیا ہے، اردو کو سمجھتے ہیں. وہ اردو نہیں ہے، وہ عربی ہے. دنیا. ٹھیک ہے، دنیا نہیں بولنا، دنیا. اس بات کو غور سے سمجھیں. دنیا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا. تو زینس میں آپ نے اسمائلی فیس بنا کر رکھنا ہے، اور میم کا مد نہیں چھوڑنا ہے. غنہ چھوڑنا، مد چھوڑنا گناہ ہے. ٹھیک ہے، یہ گناہ کے زمرے کی غلطی ہے، گناہ کے لیول کی غلطی ہے. بِمَصَابِیحَ. اور یہی سیم چیز یہاں پر ہے، بِمَصَابِیحَ نہیں ہے، یہ با یا زیر بی تھوڑا لمبا ہے. بِمَصَابِیحَ اور ہا کو چھوٹا رکھیں گے. ٹھیک ہے. اوپر والی آیت میں الیک البصر خاسئا میں بصرو کو لمبا نہیں کرنا، را کو لمبا نہیں کرنا ہے، اس کو چھوٹا ہی رکھنا ہے جتنا وہ ہے. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الیک البصر خاسئا وهو حسیر. تو یہ لمبا نہیں ہوگا. پھر وَلَقَدْ دال پر قلقلہ ہے. زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. تو وَجَعَلْنَاهَا میں غلطی کیا کرتے ہیں؟ سب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات تو بِمَصَابِيحَ نہیں ہے، یہ بِمَصَابِيحَ با یا زیر بی یہ لمبا ہے، اور ہا زبر لمبا نہیں ہے، ہا زبر چھوٹا ہے. آپ نے اس کے بعد فوراً وا بولنا ہے. وَجَعَلْنَاهَا. اوکے. وَجَعَلْنَاهَا نہیں بولنا ہے. جیم پر زبر کے ساتھ اور جیم بغیر زبر یعنی کہ سکون کے ساتھ جب پڑھتے ہیں لوگ ایک ہی طرح پڑھتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں نا دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. کسی کو پتا ہے کہ اس پر جیم پر سکون ہوتا ہے یا زبر ہوتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا ہے اس بات کا، بس زبانی یاد ہوئی ہوئی ہے. تو وہی غلطی یہاں پہ بھی کرتے ہیں. وَجَعَلْنَاهَا نہیں ہے، یہ ہے وَجَعَلْنَاهَا. واو الگ ہے. جَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. را پیش کے ساتھ ہے، یہ موٹا ہے، تو رُجُومًا نہیں بولنا، رجو صرف جیم واو پیش لمبا ہوگا، رجو اور را موٹا ہوگا. رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. وَأَعْتَدْنَا اس کو دیکھیے، اعتدنا میں لازم آپ نے اسمائلی فیس بنا کر لوور جو نیچے والے ہونٹوں کو پھیلانا ہے، نیچے اور پیچھے کی طرف. وَأَعْتَد دال پر قلقلہ ہو رہا ہے. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ آیت نمبر 5 کے آخری لفظ پر را کو کس طرح پڑھنا ہے؟ را کو باریک پڑھنا ہے کہ موٹا پڑھنا ہے؟ جی باریک پڑھنا ہے میم. عذاب السعیر. اوکے، ریزن بتائیے. سوری ریزن نہیں پتا میم. اوکے، ریزن نہیں پتا لیکن آپ پھر اس کو باریک کیوں پڑھ رہی ہیں؟ ریزن ہے نا وہ یہ ہے این کے نیچے زیر ہے جس کی وجہ سے اوکے. وجہ اور این کی حرکت کو استعمال کرتے ہوئے ہم ریکے پہ پڑھیں گے کیونکہ اس سے پچھلا وہ بالکل ٹھیک. ساکن ہے اور تو پھر ہم این پہ دیکھیں اور گے. میم اوپر سے پڑھتے آ رہے ہیں نا. اچھا اچھا، چلے وجیہ میوٹ کر لیں. اوکے. اچھا جی، وجیہ نے جواب درست دیا تھا لیکن انکمپلیٹ جواب تھا. صحیح ہے، تو نو پرابلم، ابھی ریزن پتہ چل گیا نا ہمیں، اور ساتھ میں بالکل مکمل جواب دیا ہے، بالکل ٹھیک جواب ہے. تو اس کو دیکھیں، یہ ہے بھی بہت آسان.
وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. وَأَعْتَدْنَا سے لے کے سعیر تک سب کچھ باریک ہے، انکلوڈنگ را، سب کچھ باریک رہے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسمائلی فیس بنانا ہے، اور عذاب نہیں بولنا آپ نے، عذاب. اور آئین کے لیے یاد رکھیے گا، آئین اور ہے، اس کے لیے بات یاد رکھیے، جب تک آپ نے اسمائلی فیس بنا کر ہونٹوں کو پھیلایا نہیں، حلق سے آواز باہر نہیں آئے گی، چاہے آپ کتنی بھی کوشش کر رہے ہیں. اوکے، جھٹکا آ جائے گا، وہ جھٹکا نہیں چاہیے ہمیں نرم چاہیے، ہا بھی اور آ بھی. ٹھیک ہے، ہمیں نرم چاہیے، لیکن جھٹکا آ جاتا ہے کیونکہ آپ لوگ اس کو اپنے ہونٹوں کو پراپر طریقے سے اس کے شیپ میں نہیں کھولتے. اور میں نے ابھی پڑھا آپ کے سامنے وَأَعْتَدْنَا، میں نے نرم نرم کر کے پڑھا اس کو، حالانکہ میرا جو بات کرنے کا طریقہ ہے وہ نیچرلی میں زور لگا کر بات کرتی ہوں ہر بات پہ، چاہے میں کوئی بھی لینگویج بول رہی ہوں میں تھوڑا زور لگا کے، مطلب میرا سٹائل بھی عرب سٹائل ہی ہے، وہ جب میں عرب نہیں بھی رہتی تھی تب بھی ایسا ہی تھا، لیکن وہ فائدہ ہو گیا عربی زبان سیکھنے کا الحمدللہ. لیکن اس کے باوجود میں نے اس کو بہت کوشش کی اور الحمدللہ میرا اب نرم آواز آتی ہے اس کی. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ضروری چیز ہے. اور دیکھیں، جب آپ کسی چیز کو بائی ڈیفالٹ ویسے پڑھتے تھے، اس کا وہ اجر نہیں ہے جو کہ آپ نے محنت کر کے ایک چیز کو ایک رول کے تحت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی چیز کو چینج کیا ہے، اور ریزن آپ جانتے ہیں، تب آپ کو اس کا اجر ملے گا. کیونکہ آپ لوگوں نے ریاض الصالحین میں وہ حدیث پڑھی ہے نا میرے ساتھ جب ہم اخلاص کو پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں کہ ہر چیز پر تھوڑا سا ایفرٹ لگانا، تھوڑا فوکس کرنا، تھوڑی سی محنت کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا بہترین اجر دینے والے. اچھا، آگے چلتے. آیت نمبر 6، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ میں ٹرکی ہے. کیا ٹرکی بات ہے کہ بِئْسَل میں سین آ گیا اور مصیر میں صاد آ گیا، دونوں میں فرق ہے. حالانکہ صاد جو ہے زیر کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن صاد اور سین میں فرق ہونا چاہیے. اوکے، سننے والے کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ نے صاد پڑھا تھا. اگر آپ میں سے کبھی بھی کسی کو اپنی تجوید کی لیول چیک کرنا ہو نا، جب ایک حد تک آپ سیکھ چکے ہو، تو آپ کو چاہیے کہ سامنے ایک بندہ بٹھائے جو قرآن کے الفاظ جانتا ہو، جو عربی لکھنا جانتا ہو، اور آپ خود اپنی تلاوت کریں اور اس کو کہے کہ تم لکھتے جاؤ، جو تم سن رہے ہو وہ تم لکھو، جو میری آواز جو میں پروڈیوس کر رہی ہوں وہ آواز تم نے لکھنی ہے. تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی تجوید کتنی اچھی ہے. سننے میں بہترین لفظ، بہترین لیٹر نکلنا چاہیے، اسی لیے تجوید القرآن کے اندر مخارج الحروف پڑھنا بہت ضروری ہے. اوکے، اس سے اجر بھی چلا جاتا ہے اگر آپ بغیر مخارج کے اس کو پڑھ رہے ہیں. تو اس یہ میں بھی دیکھیے ہے گا نا کہ سواد موٹا ہے اور سین میں سٹی کی آواز ہے وہ بڑی. ہاں، سین اور صاد دونوں میں سیٹی کی آواز ہے. تو یہ ہے کہ وہ موٹا بڑا جاتا ہے نا، اور سین کو جی کر بالکل، سکتے ہیں. جی ہاں بالکل، یہی ہے نا یہ. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. تو وَبِئْسَ الْمَصِيرُ میں بی سل نہیں ہے، یہ سل نہیں ہے، یہ بی سیل ہے، سیل. ہونٹوں کو پھیلا کر بولنا ہے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور صاد اپنی زیر کی حالت میں اپنے پیش اور زبر سے تھوڑا کم موٹا ہوگا، تھوڑا کم موٹا ہوگا. ہاؤ ایور صاد جو ہے وہ ہے ہی موٹا لیٹر، اس کی آپ موٹائی کو کم نہیں کر سکتے. لیکن را جو ہے نا، وہ را بیسکلی اس طرح کے موٹے لیٹرز کی طرح ادا نہیں ہوتا. جیسے کہ تو کے لیے ہم زبان کا سینٹر یوز کرتے ہیں، صاد کے لیے زبان کا سینٹر یوز کرتے ہیں، غا تو کے بعد جو غا آتا ہے اس کے لیے بھی زبان کا سینٹر یوز کرتے ہیں، غا جو کہ موٹا ہے اس کے لیے ہم حلق کا سینٹر یوز کرتے ہیں. لیکن را میں کیا کرتے ہیں، ہم صرف اور صرف ہونٹوں کو گول کرتے ہیں. اصل میں را تو زبان کی نوک سے نکلتا ہے، لیکن ہونٹوں کو گول کر کے ہم اس کو موٹا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا کہ را میں جو کہ موٹا لیٹر ہے اور باقی کے تمام موٹے لیٹرز میں کیا فرق ہے، وہ یہ فرق ہے کہ را زبان کے اس حصے سے نکلتا ہے جہاں سے سارے باریک لیٹر نکلتے ہیں، لیکن نوک سے نکلتا ہے زبان کی
لیکن پھر بھی ہم نے اس کو موٹے لیٹر کی طرح ادا کرنا ہوتا ہے. اوکے. اور اب کیونکہ ہم را کے بارے میں بار بار بات کر رہے ہیں تو آپ اس کو سمجھ لیں. را کا مخرج کیا ہے؟ ہم پڑھ چکے ہیں، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. را کا مخرج کہاں پر ہے؟ زبان کی نوک پر ہے. اور دوسرے نمبر پر زبان کی تکرار ہوگی، ریپیٹ ہوگی، زبان بار بار ٹچ ہوگی، تکرار بار بار ٹچ ہوگی، ایک سے زیادہ مرتبہ ٹچ ہوگی. تو آپ اس کو پہلے پریکٹس کیسے کریں گے؟ یہ جو آواز آتی ہے نا، یہ آواز ہے. پریکٹس کرنے کا یہ طریقہ ہے. اور پرفیکٹ را میں کیا آواز آتی ہے؟ 2 دفعہ زبان کے ہلنے کے ٹکرانے کی آواز آتی ہے. اوکے، صرف 2 بار آتی ہے. را، ری، رو، بس 2 بار، 2 سے زیادہ مرتبہ نہیں آتی. تو بگنرز کے لیے جب آپ اس کی پریکٹس کر رہے ہوں گے تو قصدن آپ یہ آواز بنائیں گے والی. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی 2 سے زیادہ، کیونکہ پہلی دفعہ میں ایسے ہی ہوتا ہے، 2 سے زیادہ مرتبہ ہی ہلے گی زبان. لیکن آپ نے اس کے لیے ہوپلیس نہیں ہو جانا. یہ ایسے ہی نکلے گا اور پھر آپ کو اپنی زبان پر کنٹرول آ جائے گا کہ میں نے 2 دفعہ کرنا. جیسے کہ مد کو کھینچتے ہوئے اکثر ہی زیادہ ہم کھینچ دیتے ہیں، پھر آرام آرام سے ہمیں کنٹرول کرنا آ جاتا. ٹھیک ہے. تو پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ. دس از ہاؤ اٹ گوز. پریکٹس کرتے جائیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، چاہے وہ را ہو، عین ہو یا ہا ہو. ٹھیک ہے، آگے چلتے. اچھا، اس آیت میں دیکھیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا میں صرف را یہاں پر موٹا ہے کیونکہ وہ پیش کے ساتھ ہے، اور تھوڑا لمبا ہے وہ واو کے ساتھ. را پیش واو، رو بھی. ربہم میں جو را زبر کے ساتھ ہے وہ بھی موٹا ہے. اور عذاب میں اسمائلی فیس، عذاب. جہنم، جہنم نہیں بولنا ہے، جہنم. ہاں، ہماری جو قرآن کی جو حفظ کی کلاس ہوتی ہے اس کے اندر 2 ٹیسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتاتی ہوں. 2 ٹیسٹ ہوتے ہیں. ایک فائنل ٹیسٹ یعنی کہ اجازہ ملتا ہے نا آپ کو کہ آپ اتنے آپ نے جز مکمل کر لی ہے، وہ آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے یہاں پہ اوقاف کی طرف سے. اس سے پہلے 2 فائنل ٹیسٹ ہوتے ہیں. اس میں 2 چیزیں تھے. پہلے ٹیسٹ میں کیا چیک کرتے ہیں کہ آپ کو قرآن کا جو الفاظ ہیں وہ سارے ٹھیک سے یاد ہیں. ٹھیک ہے، پہلے وہ یہ چیک کرتے ہیں. دوسرے کے اندر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی تجوید درست ہے یا نہیں ہے. الفاظ تو آپ کو پورے یاد ہیں لیکن آپ کی تجوید درست ہے یا نہیں ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں. اور تجوید کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے اندر وہ آپ کو 3 سے 5 غلطیوں کی گنجائش دے دیتے ہیں. لیکن جو فائنل ٹیسٹ ہوتا ہے نا، مشرفہ جو یہاں پر جو کہتے ہیں نا، وہ بڑی انویجیلیٹر جو آتی ہے اوقاف کی طرف سے، جو گورنمنٹ کی ہوتی ہے، وہ جو آتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں، منہ ہے نا اسی میں مارکنگ کر دیتی ہیں وہ کہ ان کا رانگ ہے یا ان کا ٹھیک ہے. وہ آپ کے ہونٹوں کو مسلسل دیکھ رہی ہوتی ہے. ایک تو یہ نروسنس ہوتی ہے کہ آپ کو صحیح یاد ہے یا نہیں ہے، اور وہ ایک بندہ آپ کے ہونٹوں کو دیکھ رہا ہے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو نہیں دیکھ رہے ہوتے وہ، لیکن وہ انیشیل ٹیسٹ والے ہوتے ہیں. اس کا ریزن کیا ہے کہ جب آپ تجوید پڑھ رہے ہیں، تجوید کے ساتھ لیٹرز پڑھ رہے ہیں، تجوید کے ساتھ الفاظ قرآن کے پڑھ رہے ہیں، تو آپ کا جو سٹارٹنگ ساؤنڈ نکالنے کا طریقہ ہوتا ہے نا، اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ پڑھنے والے کو تجوید کے ساتھ یاد ہوا یا بغیر تجوید کے ساتھ یاد ہوا. پڑھنے والا فوکس کے ساتھ تجوید پڑھ رہا ہے یا بلا فوکس تجوید پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر میں پاس کر جاؤں یہ ٹیسٹ، الحمدللہ کیے میں نے، اللہ کا بڑا فضل ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ 3 سوال بھی کرتی ہیں. ٹھیک ہے. 3 سوال کیسے ہوتے ہیں؟ 3 سوال قرآن کا اس حصے میں سے 3 سوال ہوتے ہیں، کہیں سے بھی وہ آیت پڑھتی ہیں اور ہمیں اسے کنٹینیو کرنا ہوتا ہے. اوکے، تو اس سے ہمیں ہمارا یہ مطلب پاسنگ ہو جاتی ہے کہ ہمیں آیت کا پتہ ہے کون سی آیت کے بعد فلاں آیت آئے گی، کون سا لفظ آئے گا، ہمیں پتہ ہوتا ہے تو ہم ذرا پکا ہوتا ہے ہم بتا دیتے ہیں. پھر باقی 3 سوال وہ کرتے ہیں تجوید کے. اب آپ سمجھ لیں کہ آپ نے را کا بتا دیا، جیسے کہ ابھی میں نے سوال کیا تھا تو وجیہ نے بتا دیا کہ یہ باریک پڑھوں گی میں، تو ان کا سوال کا جواب تو ٹھیک ہو گیا. لیکن اب وہ اس کے بعد ریزن بھی پوچھتی ہے، ریزن بتائیے. ریزن نہیں پتا تو پھر آپ کی مارکنگ ہو جائے گی، آپ کو دوبارہ ٹیسٹ دینا پڑے گا. اور نیکسٹ ٹیسٹ کی جو جس کو کہتے ہیں نا آپ کے سپلیمنٹری جو ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ پھر 2 یا 6 مہینے کے بعد، اکثر تو 6 مہینے کے بعد آپ کو وہ ملتی ہے ڈیٹ. تو ہم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں پھر جا کر یہ سیکھتے ہیں، اس کے بعد جا کر ہمیں سرٹیفکیٹ ملتا ہے. اسی لیے یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو چنا ہے، آپ لوگوں کو گھر بیٹھے ہی مل رہی ہیں.
ہمیں تو جا جا کر بہت مطلب بہت سمجھ لے کہ جوتیاں ہم نے اپنی چٹتی ہیں جا جا کر گرمی میں بچوں کے ساتھ، چھوٹے بچے کے ساتھ، بڑے بچے کے ساتھ، اور گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ، یہ تمام چیزیں دیکھیں آپ تو گھر کے اندر بیٹھے ہوئے سکون سے آپ اس چیز کو سیکھ رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی سنسیئرٹی کے ساتھ اپنی ایفرٹ لگائیں اس میں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آگے ہم آیت نمبر 7 پہ. اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. اس کو آپ نے خاص طور پر اس آیت کو اگر آپ نے تسلی سے نہ پڑھا آپ کی غلط ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر زال کے ساتھ الف لگا ہوا ہے، قاف کے ساتھ واو لگا ہوا ہے، ہا کے ساتھ الف لگا ہوا ہے، پھر عین کے ساتھ واو لگا ہوا ہے، پھر ہا کے ساتھ الف ہے، پھر آگے دیکھیں ہا کے نیچے زیر کے ساتھ یا لگا ہوا ہے. یعنی کہ اس آیت کے اندر تقریباً سوائے ایک لفظ کے سارے الفاظ حروف مد والے ہیں. حروف مد کون سے ہوتے ہیں؟ کہ جن کو اگر ہم نے کسی لیٹر کے ساتھ اٹیچ کیا تو ان کی آواز کو بڑھا دیتے ہیں، جیسے کہ واو، الف اور یا. یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا، اچھی ڈیٹیل میں پڑھایا تھا میں نے، تو ریپیٹ کر دیتی ہوں. واو الف اور یا. زبر والے لیٹر کے ساتھ اگر الف لگا ہوگا تو اس کی آواز بڑھ جائے گی. دیکھیں زال میں نا یہاں پر زال زبر ہے، اس کے ساتھ آگے الف لگا ہوا ہے، تو اس کی آواز ایزا نہیں ہوگی ایزا، دو الف کی آواز کے برابر ہو جائے گی. پھر پیش کے ساتھ اگر واو لگا ہو تو اس کی آواز بڑھ جاتی ہے. تو قاف کو دیکھیں، قاف پیش قو اور قاف پیش واو قو، دو الف کے برابر. جتنی لمبی آواز دو الف کی آئے گی نا اتنی لمبی آواز ہونی چاہیے، قو. ٹھیک ہے؟ پھر زیر کے ساتھ یا، فا زیر فی ہے اور اس کے آگے دیکھیں یا لگا ہوا ہے، فا زیر یا فی. فی نہیں پڑھیں گے ہم اس کو، فی ہا نہیں پڑھ سکتے، فی ہے. لہٰذا یہ جو آیت ہے یہ اچھی خاصی آپ کو فوکس کے ساتھ پڑھنی ہے. اور خالی یہ نہیں، ساری آیات، کیونکہ اگر اس طرح کا کوئی لیٹر آ رہا ہے جس کے اندر حرف مد لگا ہوا ہے تو آپ کو کیسے پڑھنا ہے؟ تسلی کے ساتھ. لہٰذا آیت نمبر 7 پر آ کر آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ قرآن صرف تسلی کے ساتھ ہی پڑھا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے ایک ہی گو میں پڑھ لینی ہے، آپ آرام سے حصہ پکڑے، ایک حصہ پھر دوسرا حصہ پھر تیسرا حصہ، اور آپ کو پڑھنے میں بھی بہت مزہ آئے گا. آپ تھوڑا پڑھیں گے تو کوالٹی کے ساتھ پڑھیں گے، سنسیئرٹی کے ساتھ پڑھیں گے، اور آپ کے لیے بھی، آپ کے حق میں بھی اچھا ہوگا. ٹھیک ہے؟ دیکھیے ایذا، اس کو لمبا کرنا ہے کم سے کم 2 الف کے برابر کیونکہ مد لگا ہوا ہے، یا پھر زیادہ سے زیادہ 4 الف کے برابر آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں. اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا. شہیقوں کے بعد واو آ گیا، یہاں پر ادغام ہو رہا ہے. اب اگر میں اس کو تیزی سے پڑھوں گی تو غلط ہو جائے گی. اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. صرف آخری لفظ پہ جا کے میں اس کو ٹھیک سے پڑھوں گی. اتنی جلدی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسی قرات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہیں چاہیے، اور یہ قرآن کی بے ادبی ہے. قرآن کو اپنے گود میں رکھنا، قرآن کو لیٹ کر پڑھنا، بغیر دوپٹے کے پڑھنا، یہ بے ادبی نہیں ہوتی. یا قرآن کی طرف کسی نے کمر کر لی، یہ بے ادبی نہیں ہے قرآن کی. قرآن کی توہین یہ ہے کہ آپ اس کو غلط طریقے سے پڑھیں. یاد رکھیے گا اس بات کو. ٹھیک ہے؟ آگے تکاد تمیز من الغیظ. تکادو نہیں پڑھنا، دال کو چھوٹا رکھنا ہے. اور تمیزو میں جو زا ہے نا وہ بھی اس کو بھی چھوٹا رکھنا ہے، لوگ اس کو لمبا کر دیتے ہیں، تو اس کو بہت فوکس کے ساتھ پڑھنا ہے. آپ نے زا پیش زو کے ساتھ ہی میم لگا دینا ہے. تکاد تمیز من الغیظ. کلما، یہاں پر میم الف زبر ما کے ساتھ جو مد لگا ہے وہ سیم مد ہے جو آیت نمبر 7 میں لگا تھا ایذا پر. اچھا جی، آیت کا ذرا میں بتا دوں، پچھلی دفعہ بھی مجھے بتانا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا. آپ لوگ اکثر نا سوال کر رہے ہوتے ہیں نا آیت نمبر کے بارے میں کچھ،
تو میجورٹی آف دا پیپل ان کو شاید یہ بات نہیں پتا کہ آیت کا جو نمبر ہوتا ہے وہ آیت کے آخر میں لکھا ہوا ہوتا ہے، آیت کے شروع میں نہیں لکھا ہوا ہوتا. صحیح ہے؟ تو آپ لوگ زیادہ تر یہی سمجھتے ہیں کہ آیت کا جو نمبر ہے وہ جو شروع میں لکھا ہے وہ اس کا آیت کا نمبر ہے. اصل میں آیت کا نمبر وہ ہوتا ہے جو آخر میں لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب میں اگر کہہ رہی ہوں کہ آیت نمبر 6 یا آیت نمبر 7 کہہ رہی ہوں میں، تو پھر آپ دیکھیں کہ 7 آیت کا مطلب ہے کہ اذا القوا فیہا، یہ والی آیت ہے. تکاد تمیزو 7 نہیں ہے، وہ 8 ہے. یہ آیت جہاں فنش ہو رہی ہے اس پر آپ نے اس کا نمبر دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا یہ بات. اچھا جی، کلما القیا، القیا نہیں ہے یہ، القیا نہیں ہے، القیا فیہا فوج سألہم. تو القیا میں قاف کو موٹا رکھ کر زیر کے ساتھ پڑھنا ہے، موٹا رکھنا ہے، حلق سے ہی نکلے گا. اور القیا فیہا، فی اور ہاں یہ لمبا ہے. پھر فوجن نہیں ہے، یہ فوجن، اور جن کے ساتھ سین آ رہا ہے آگے، آپ نے یہاں پر اخفا کرنا ہے. فیہا فوج سألہم خزنتها ألم يأتكم نذير. خزنتها، خزانتها ہرگز نہیں ہے، یہ خزانہ نہیں ہے لفظ. خا کو موٹا کرنا ہے ہونٹوں کو گول کر کے، خزنتها ألم يأتكم نذير. اور ألم يأتكم نہیں ہے یہ. اوکے، علم یاتیکم، یا جو ہے حمزہ کے ساتھ ہے، تھوڑا سا جھٹکا دینا ہے. یاتیکم نہیں پڑھیں گے ہم، اس کو پڑھیں گے یاتیکم نذیر. اوکے، آگے چلیں گے. قالوا بلا قد جاءنا نذیر. اب یہاں پر آپ چاہیں نذیر پر رک سکتے ہیں، اور رکنا ہی بہتر ہے، وہ اس لیے کیونکہ ہم ذرا سیکھ رہے ہیں. تو قالو کو لمبا کریں گے، قاف کو موٹا کریں گے، لو کو لمبا کریں گے، پھر بلا میں لام کو بھی لمبا کریں گے، اور قد پر آپ نے دال پر قلقلہ کرنا ہے. قالوا بلا قد جاءنا، جیم کے اوپر جو مد ہے اس کو کہتے ہیں مد لازم. اس کو مد لازم کا مطلب ہے مد کرنا ہی ہے، اور کرنا ہی کرنا ہے، چھوڑ ہی نہیں سکتے، اور لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے، لمبا. تو اس کو آپ کم سے کم 4 الف کے برابر کیجئے. قد جاءنا نذیر. پھر اس کے بعد فکذبنا، آپ دوبارہ پڑھیں گے تو فکذبنا سے شروع کرتے ہیں، با پر قلقلہ کریں گے. لیکن اگر آپ فار واٹس ایور ریزن نذیر فکذبنا کے درمیان میں وقف نہ کریں، تو پھر آپ کو نذیر فکذبنا اس کے درمیان میں اخفا کرنا ہے، غنہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور مجھے تھوڑا سا زکام ہے جو کہ مجھے ہر وقت ہی رہتا ہے، تو اگر میرا غنہ بہت واضح آپ کو نہ سنائی دے تو پلیز مجھے ذرا معذرت کر دیجیے گا. اچھا جی، نذیر فکذبنا وقلنا، وقلنا میں وقلنا ہرگز نہ بولے پلیز. قلنا نہیں ہے، منہ کو کھول کے قلنا نہیں بولنا. وقلنا اسمائلی فیس کے ساتھ، پھر میں یہ بھی اسمائل فیس کے ساتھ. نزل اللہ، یہاں پر نزل المزہ جو ہے وائبریشن کے ساتھ پڑھنا ہے آپ نے. میں نزل اللہ، اللہ موٹا ہوگا. اور اگر آپ میں سے کوئی بتانا چاہے تو بہت اچھی بات ہے کہ نزل اللہ میں اللہ کیوں موٹا ہوگا؟ لام تو باریک لیٹر ہے، پھر ہم اللہ کو موٹا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بتائیے. آیت نمبر 9. وہ موٹا ہی ہے نا، اوکے، اس تو کو بائی ڈیفالٹ ہے، تو مدت یہاں پر ہمیں ڈیفالٹ، یہ ڈیفالٹ والا اللہ ہے. مطلب یہ پچھلے لفظ کے ساتھ پھر آگے جا ہم، کے مل رہا ہے، اس لیے اس کو موٹا ہی پڑھتے ہیں. نہیں نہیں، پچھلے لفظ کے ساتھ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی ملتا ہے.
اللہ کو میں نے موٹا کیوں کیا؟ ما نزل اللہ، پیش کس کے اینڈ میں پیش؟ اللہ ہو کے، اوکے، اللہ ہو کا پیش نہیں دیکھنا، نہ 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 نہ۔ اور کوئی؟ لام پہ زبر ہے اسی لیے اللہ موٹا ہے، اللہ سے پہلے آنے والے حرف پہ اگر زبر اور پیش ہوگا تو اللہ موٹا پڑھیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو آپ نے اللہ لفظ سے پہلے والا دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، پہلے اس کے دیکھنا ہے کہ کیا اس کی حرکت ہے، پچھلا جو بھی لیٹر گزرا ہے، اگر زبر اور پیش ہے تو موٹا پڑھیں گے، اگر زیر ہے تو باریک پڑھیں گے۔ اس کا سمپل سا ہی یہ فارمولا ہے، زیر کا مطلب ہے جھک جانا، نیچے ہو جانا، نیچے لیول پہ چلے جانا، تو وہ اپنی موٹائی سے نیچے لیول پہ چلا جاتا ہے، جتنے بھی اور لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے، ایک لیول نیچے چلا جاتا ہے۔ لیکن اللہ میں خاص طور پر اس لیے ہم اس کو پڑھاتے ہیں کیونکہ اللہ میں جو لام ہے نا وہ بیسکلی باریک لیٹر ہے، وہ اس کا تو کوئی سینس ہی نہیں بنتا اس کو موٹا کرنے کا، لیکن اللہ مطلب لفظ اگر ہے۔ پچھلے رب پر زبر ہم، یا پیش ہے، مجھے کبھی اس لفظ کی بڑی دفعہ پوچھا سمجھ نہیں آئی، تب اس کو موٹا پڑیں گے۔ اچھا، آپ کو میں نے پچھلی کلاس میں بھی یہ بات بتائی تھی اور یاد کروایا تھا، میں نے کہا تھا کہ مجھے آپ سمجھ نے، ہی نہیں تھی آئی۔ ہاں میں نے آپ کو نہیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے دو چیزیں یاد رکھنی ہے، ایک تو جی آپ نے یاد رکھنا ہے بسم اللہ، جی ٹھیک ہے، بسم اللہ میں کیا ہے؟ اللہ آ رہا ہے، جی لیکن بسم اللہ کے میم کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، جی، مل رہا ہے۔ تو میں کیا پڑھی؟ مل نہیں پڑھی، بسم جی اللہ پڑھی، ہو جی، گیا، یہ باریک ہے، زیر جی، آئے گا تو باریک ہو جائے گا۔ اور دوسرا آپ نے اور لفظ یاد کرنا ہے زبر اللہ پیش آئے اکبر، گا تو موٹا۔ ہاں اللہ اکبر یاد اب کرنا ہے، یا نہیں بولتے، سبحان اللہ، اب نہیں بولتے۔ ہاں اب انشاءاللہ نہیں بھولیں گے، اب سبحان اللہ میں آپ دیکھیں نون زبر نہ ہے، زبر کے ساتھ اللہ موٹا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اللہ اکبر میں زبر اکیلا اپنے اپنے آپ میں وہ زبر کے ساتھ ہے، اللہ جو ہے وہ اپنے زبر کے ساتھ ہے، کسی اور لیٹر کے ساتھ نہیں ہے۔ بہرحال اس چیز کو یاد رکھیں، اور اگر آپ لوگ قرات کو سنتے ہیں نا جب شیخ کی، اس پر بھی آپ جب غور کریں گے آپ کو یہ چیز اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ، پھر آگے دیکھیں وَقُلْنَا، یہ باریک ہے، ما باریک ہے، نزل یہ باریک ہے، لیکن اللہ موٹا ہے۔ ما نزل اللہ من شیء، من شیء میں نون اور شین کے درمیان غنہ ہو رہا ہے، پھر شیء ان انتم، اس کو دیکھنا ہے، من شیء ان انتم، یہ چار لفظ کو غور کیجئے، من شیء آپ کو سمجھایا میں نے، نون اور شین کے درمیان میں غنہ ہے، ٹھیک ہے، آپ نے غنہ بغیر وائبریشن والے غنہ کو کرنا ہے، شین کی طرف اپنی زبان اور ہونٹوں کو رکھنا ہے، اور پھر آپ نے بولنا ہے من شیء۔ اب شیء کا حمزہ دو زیر ان ہے، آگے آ گیا الف یا حمزہ، ہم نے پڑھا اظہار کے لیٹرز 6 تھے، حروف حلقی، حروف حلقی تنوین یعنی کہ دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد، اگر یا نون ساکن کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی بھی آ جائے اور اس پر حرکت ہو تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اظہار کرتے ہیں۔ اظہار کا مطلب ہے ایکسپریس کرنا، کس کو ایکسپریس کریں گے؟ اظہار کا جو لیٹر آیا نا، حروف حلقی جو آیا اس کو ایکسپریس کریں گے، اور غنہ کیا ہوگا؟ ڈیمنش ہو جائے گا، ڈیمنش بالکل ختم ہو جائے گا، یا پھر ختم بالکل رہے گا ہی نہیں، اوکے، نون رہے گا، نون کی آواز رہے گی لیکن نون کا غنہ چلا جائے گا، دیکھیے من شیء ان، ٹھیک ہے، من شیء ان، اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اب سبحان اللہ ہوا یہ کہ اس آیت میں غنہ والا اور غنہ بغیر دونوں ہی یہاں پر آ گئے ہیں، تو آپ کو فرق بہت واضح طور پر سمجھ میں آئے گا، من شیء میں ہو رہا ہے غنہ، اور شیء ان پر نہیں ہو رہا، اور پھر اسی طرح سے ان انتم میں آپ دیکھیں، ان اور انتم، نون آ گیا ساکن، اس کے بعد حمزہ انتم ہے نا، حمزہ انتم جو ہے وہ حمزہ سے شروع ہو رہا، تو حمزہ کیا ہے؟ حروف حلق ہے، تو ان کا آپ نے غنہ چھوڑ دینا ہے، ان انتم نہیں، ایسے نہیں پڑھیں گے، آپ پڑھیں گے ان انتم،
اب انتم کے اپنے اندر بھی ایک غنہ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ نون ساکن ہے اور تا باریک لیٹر ہے. تا پر آپ نے اخفا کرنا ہے. تا کی طرف اپنی زبان رکھیں گے، تا کی طرف اپنی زبان بنا کر رکھیں گے، ہونٹوں کو پھیلا کر رکھیں گے. ان انتم، اوکے. پھر الا فی ضلال کبیر. اللہ کو لمبا کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. اللہ فی، پھر ضلال کبیر. لام کو تھوڑا لمبا کریں گے، ضاد کے بعد جو لام آیا اس کو الف کے ساتھ ملایا ہے، ٹھیک ہے. ضلال اور اللہ یہ ایک جیسے. اور ضلال کبیر، لام دو زیر لن اور کاف کے درمیان میں بھی اخفا ہو رہا ہے یا غنہ ہو رہا ہے بغیر وائبریشن والا. کاف کی طرف اسمائلی فیس، ہونٹ اور اپنے حلق کا حصہ جو ہے وہ بالکل ریڈی رکھیں گے آپ کاف کے لیے، لیکن غنہ کریں گے. ضلال کبیر. اور را کیا ہے؟ باریک ہے زیر کی وجہ سے. اور یہ ہم آخری آیت اب کرتے ہیں، آیت نمبر 10 پر ہمارا فنش ہو جائے گا آج کے لیے. اگلے سیشن میں باقی کی کریں گے. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا، لو اور پھر كُنَّا، نون شدہ آ گیا یہاں پر، اور نون شدہ کا کامل غنہ ہوتا ہے. کامل غنہ مینس کمپلیٹ غنہ. اوکے، اٹس ویری ایزیئر ایکچولی ٹو انڈرسٹینڈ ان انگلش، کیونکہ کامل غنہ اردو یا عربی کا لفظ ہے اور کمپلیٹ غنہ انگلش میں لکھے ہوئے ویسے ہی سمجھ میں آ جائے گا، ٹرم سے ہی سمجھ میں آ جائے گا. کمپلیٹ غنہ یعنی کہ آپ کی ناک کے اندر جب تک آپ کو زنجناہٹ یا وائبریشن محسوس ہو تب تک آپ نے کرنا ہے. وہ کب تک ہوتی ہے؟ وہ دو الف کی جتنی دیر میں آواز نکلتی ہے نا اتنی ہی دیر تک ہوتی ہے. کن، جیسی وائبریشن ہو آپ نے چھوڑ کے اس کو لمبا کر دینا. نون زبر الف. کن وقالوا لو كنا نسمع او نعقل. نسمع او نعقل یہ نہیں پڑھنا، چھوٹا ہے عین اور لام بھی. نسمع میں اسمائلی فیس بنائیے. نسمع او نعقل. ما كنا في اصحاب السعیر. اور فی کا جو یہاں پر مد نون لگایا ہوا ہے اس کو جو ہے آپ نے حرف مد کے ساتھ دو الف کے برابر پڑھنا ہے. اور دو بار یہاں پر کننا آیا ہے تو کننا شدہ کامل غنہ، اس کو یاد رکھیں. تینوں چیزیں لکھیں اپنے نوٹس میں. فی اصحاب السعیر. صاد کے لیے یاد رکھیے گا کہ صاد قلقلہ لیٹر نہیں ہے. قلقلہ کے صرف 5 لیٹر ہیں، اس پہ صاد نہیں آتا، تو آپ اس کو اصحاب السعیر نہیں بول سکتے. یہ کب ہوتا ہے غلطی؟ یہ غلطی جب ہوتی ہے جب آپ صاد کو موٹا نہیں کرتے اور موٹا کر کے سیٹی کی آواز سے ہیلپ نہیں لیتے. سیٹی کی آواز بنائیں گے اٹ ول ہیلپ یو. اس، پھر آپ ہا پر جائیے. اصحاب السعیر. اور ہا کے لیے حلق سے اسمائلی فیس کے ساتھ آواز نکالنی ضروری ہے. صاد کو موٹا کر کے سیٹی کے ساتھ اس کو روکنا ضروری ہے، نہیں تو قلقلہ ہو جائے گا. اصحاب السعیر ہو جائے گا اور ہا بھی خراب ہو جائے گا. اوکے، اصحاب السعیر. پھر با سین کو ملائیں گے تو سین باریک ہے، اس میں بھی سیٹی کی آواز بنائے اسمائلی فیس کے ساتھ. تو بئس المصیر آپ کو سمجھایا تھا. اصحاب السعیر دیکھیے دونوں میں صاد اور سین ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. دونوں میں فرق یہ ہے کہ سیٹی کی آواز ایک میں آپ نے ہونٹوں کو گول کر کے بنانی ہے صاد میں، اور اسمائلی فیس کے ساتھ سیٹی کی آواز سین میں بنانی ہے آپ نے. ٹھیک ہے، یہاں تک یہ مکمل ہو گیا. دوسرے نمبر پر آپ کو بہت 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 زیادہ ضرورت ہے آیت نمبر 2 آپ کو یہاں پر دیکھنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الذی خلق الموت، وہی ہے. اللہ اپنے بارے میں کہہ رہے کہ میں وہی ہوں کہ جس نے تخلیق کی کیا؟ موت اور حیات، زندگی اور موت بنائی ہے اللہ نے. لیبلوکم، تاکہ، لام زیر لی کا مطلب ہوتا ہے سو دیٹ، تاکہ. لیبلوکم، وہ تم سب کو لیبلوکم
مبتلا کرے یعنی کہ ٹرائی کرے، ایکم کہ تم میں سے کون، احسن بہترین ہے، عملا بہترین عمل کرنے والا تم میں سے کون ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. آگے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو کہہ دیا نا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ کون ہے؟ العزیز ہے. عزیز کا مطلب ہے بہت ہائی ڈیزگنیٹڈ، بہت عزت والا. ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں عزت کا مطلب ہوتا ہے کہ سوری عزیز کا مطلب عزت ہوتا ہے، نہیں عزت نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈیزگنیشن پوزیشن بہت ہائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے، اور کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پوزیشن بہت ہائی ہے نا، مطلب جو ہر چیز پر لہٰذا غالب ہے، جی جو ہر چیز پر غالب ہے. ہاں جی ہر چیز پر غالب ہے نا. عزیز کا مطلب ہے ہائی رینک. اب ہائی رینک کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، بی سوری، ہائی رینک کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ظرف بھی بہت اعلیٰ دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص جب تک اپنی باتوں کو سمجھ کر، شریعت کو سمجھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھ کر ہدایت پر آئے گا، اللہ تعالیٰ صبر کرتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں، اور اپنے ظرف کے مطابق اس شخص کو ڈیل کرتے ہیں. ہماری طرح نہیں، کم ظرفی نہیں، دیکھا تم نے تو پہلے ایسے کیا تھا، اب کیا تم آ گئے ہو، ساری زندگی تم نے گالی گلوچ کیا، اب تم بہت اچھی اچھی باتیں کرنا شروع ہو گئے. نہیں نہیں نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رینک بہت ہائی ہے. ٹھیک ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. آگے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں غفور بھی ہوں. اچھا جی، تو غفور عزیز کے ساتھ لگ گیا. مطلب یہ کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ظرف ہے ہی بہت اونچا، لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ظرف کی کہنا چاہیے کہ اس ظرف کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ظرف کا تقاضا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی کرتے ہیں، بار بار بخش دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کیوں بخشنے کی بات ہوئی ہے؟ تاکہ اگر ہم جب تک اپنے آپ کو کریکٹ کر رہے ہیں نا، جب تک کہ ہماری کریکشن اصلاح چل رہی ہے، اور جب تک ہم بیسٹ سے بیسٹ دیتے ہیں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے عمل میں اللہ کی رضا کی خاطر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تب تک ہمارے ساتھ عزیز اور غفور رہتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسے ہی ڈیل کریں گے. یہ سورہ الملک کی آیت نمبر 2 کے اندر یہ جو آیت ہے نا، یہ ہے وہ جو کہ زندگی کا مقصد سمجھاتی ہے. اور زندگی کے مقصد سے زیادہ کہ اکثر لوگ بولتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو پھر موت کیوں بنائی ہے، اور اگر موت ہی بنانی تھی تو پھر زندگی کیوں بنائی ہے، میری زندگی ایسی کیوں ہے، فلاں بندے کی زندگی ویسی کیوں ہے، آئے ہائے اس کی زندگی تو ویسی ہو گئی، آئے ہائے اس کے ساتھ تو بہت برا ہو گیا، اس کی تو شادی ہو گئی برا ہو گیا، اس کی تو شادی نہیں ہوئی برا ہو گیا، اس کی تو شادی ختم ہو گئی برا ہو گیا، اس کا تو ہسبینڈ مر گیا، بیوہ ہو گئی وہ برا ہو گیا. تمام چیزیں ہم کہتے رہتے اس ساتھ اچھا ہوا اس ساتھ برا ہوا. ہم پھر اکثر اس طرح کی جب ہم عبرت ناک کچھ معاملات دیکھتے ہیں اپنے آس پاس، تو ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، پھر سوال کرتے ہیں اپنے آپ سے یا اللہ سے، یا کوئی کم علم والے لوگ ایک دوسرے کو بھی اس بات پر مطلب ڈبیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیوں بنایا ہے اللہ نے، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمیں پیدا کر دو، ہمیں تو نہیں کہا تھا ہماری زندگی میں یہ، تو مجھے کیوں غریب بنا دیا، اسے کیوں امیر بنا، اسے کیوں خوبصورت بنا دیا، مجھے کیوں بدصورت بنا دیا. اس قسم کی باتیں لوگ کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس آیت میں کہ میں نے تو یہ سب کچھ اس لیے بنایا، یہ زندگی اور موت، تاکہ میں تمہیں آزما لوں، تمہیں مبتلا کروں. مبتلا کا مطلب ہے کہ کسی چیز کے اندر سے آپ ہو کر گزرے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کیا ہیں. ہم کہتے ہیں نا جب تک کہ مشکل پڑتی نہیں نا، یعنی کہ باتیں کرنا بہت آسان ہوتی ہے، جب تک تمہارے اوپر وہ مسئلہ گزرے گا نہیں نا، تمہیں نہیں پتہ چلے گا کہ تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ فلاں کا بچہ، اگر میرا بیٹا ہوتا نا اس عمر کا اور وہ مجھ سے ایسے بات کرتا تو دیکھو میں اس کی کیسی پٹائی کرتی ہوں، اس کے بعد وہ کبھی نہ کرتا ایسے. پھر وقت آتا ہے جب اس کا اپنا اس بندے کا بیٹا ہو جاتا ہے، اس عمر کا ہو جاتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ بدتمیزی کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے، اس کو نہ مارتا ہے نہ پیٹتا ہے، وہ بلکہ اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. کیوں؟ وہ بات اپنی بھول گیا، اس لیے کہ وہ گزرا نہیں تھا اس چیز سے، اس نے بغیر گزرے کچھ بات کر دی تھی. اب جب کہ وہ گزرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ میں نے اچھے سے کیا تھا یا برے سے کیا تھا. اسی طرح سے کوئی ایسے بھی ماں باپ ہو سکتے ہیں جو کہ اپنے بیٹے کو اسی ایج میں جس طرح سے ان کے ماں باپ نے ڈیل کیا، ہو سکتا ہے وہ کسی اور طریقے غلط طریقے سے ڈیل کریں، گالی گلوچ مار پیٹ سزا کریں بہت بری طریقے سے. ٹھیک ہے، تو جب تک آپ اس چیز سے گزرتے نہیں آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ کریں گے کیا، آپ کو خود بھی نہیں معلوم. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہرحال جانتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کسی سچویشن میں کیسے بیہیو کرو گے
اور دوبارہ اگر وہ سچویشن آئی تو دوبارہ کیسے بہیو کرو گے؟ پہلی والی میں تمہاری ٹریننگ نہیں ہوئی بھی تھی، وہ بھی بہرحال کاؤنٹ ہوتی ہے، لیکن اگلی دفعہ جب اگر تمہیں اللہ نے دوبارہ موقع دے دیا تو پھر تم کیسے بہیو کرو گے؟ تو احسن کا مطلب ہے کمپیریٹیو انالیسس، اوکے؟ حسن نہیں کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، احسن کہا ہے۔ سب سے لاسٹ والا جو عمل ہوگا نا، سب سے جو بیسٹ ہوگا، وہ تم جو ہے کاؤنٹ کروا لو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتائی تھی بات نماز کے بارے میں، کہ جو شخص بیماری یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پاتا تو فرشتے اس کے اجر میں کون سی نماز لکھتے ہیں؟ جو اس کی زندگی کی بہترین نماز ہوتی ہے، اس کا اجر لکھتے ہیں، شرعی عذر یا بیماری، ٹھیک ہے؟ کیوں لکھتے ہیں؟ یہ دیکھیں اس آیت میں احسن عمل، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بہترین عمل ہوتا ہے نا اسے قبول کرتے ہیں، اللہ کو پسند ہے یہ چیز۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ العزیز ہے، اللہ کا رینک بہت ہائی، صرف پوزیشن فزیکلی نہیں ہے اللہ کی بہت ہائی، یا اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی، اللہ تعالیٰ کی کنٹرول کی وجہ سے ہائی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ظرف بھی بہت ہائی ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تم تو بھائی بڑائی دکھانے والے ہو، بڑائی دکھاؤ، تم بڑے ہو، تم بڑائی بڑے ہو کر دکھاؤ، بڑے بن کر دکھاؤ، تم مرد ہو، تم مرد بن کر دکھاؤ، اور تم ماں ہو، تم ماں بن کر دکھاؤ، ایسی باتیں کرتے ہیں نا ہم۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ تمہاری جو پوزیشن ہے، جو تمہاری اتھارٹی، اس کے لحاظ سے تمہیں اپنا دل وسیع کرنا پڑے گا، اپنا ظرف وسیع کرنا پڑے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ بڑے ظرف والا، زیادہ وسعت والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے نا واسع، یہ بھی نام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا واسع، اکثر کہتے ہیں نا عبد الواسع نام بھی ہوتا ہے، واسع وسعت والے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی کہ ڈھیل دیتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اوکے، تو یہ ایک آیت نمبر 2 بہت اہم تھی، جس کو میں نے کہا تھوڑا سا ہم اس کو دیکھ لیتے، آپ کو پتا ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے۔ آگے انشاءاللہ اور بھی اہم اہم چیز اس کے اندر ہم دیکھتے رہیں گے، اور ٹائم ہم نے ماشاءاللہ سے کافی لے لیا آج۔ تو اگلی سیشن میں انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم کوشش کریں گے اس کو کور کر لیں، نہیں تو میرے پلان کے مطابق میں چاہتی ہوں کہ اگلی ویک میں ٹیوزڈے کی سیشن ایک ہو جائے اس کا سورہ الملک کا، اور پھر ہمارا تھرسڈے، یعنی کہ جیسے ایز یوزول تھرسڈے میں ہوتا ہے نا، تو ٹیوزڈے اور تھرسڈے میں اگر ہم کریں گے تو ہمارا مکمل ہو جائے گا، یعنی کہ 10 آیتیں آج ہوئی ہیں، 10 اور 10 پھر تھرسڈے میں انشاءاللہ ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ اس پر ہم ڈسکشن بھی کر لیں گے، اور آپ لوگوں سب سے گزارش ہے جو کم سے کم آج موجود ہے نا اس وقت، وہ اتنی آیتوں کا تھوڑا بہت پڑھ کر، اس کا ترجمہ پڑھ کر، اس کی کوئی تفسیر، کوئی ایکسپلینیشن، کچھ فضیلت پڑھ کر اس پر ڈسکس کریں ضرور، وہ ہم ضرور کریں گے، اس لیے کیونکہ یہ سورہ ہم ایسے ہی جانے نہیں دے سکتے، صرف پڑھنے اور الفاظ کے حساب سے نہیں اس کو جانے دے سکتے۔ میں نے آپ کو کہا نا حلق تک نہیں رکھیں گے ہم اس کو، ہم اللہ سے دعا کریں گے یہ ہمارے دل تک اور ہماری روح تک پہنچے، ٹھیک ہے؟ تو ہم زندگی میں کچھ کریں گے تبھی تو پھر ہماری قبر جو ہے ہلکی ہو جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ فی الحال پلان ہے، اور آپ لوگوں کے پاس اس کے حوالے سے کوئی بھی اور ایکسٹرا انفارمیشن، کوئی نالج، کوئی ایسی چیز جو آپ لوگوں نے اپنی کلاسز میں کہیں پڑھی ہو، کہیں دیکھی ہو کہ بھئی ایک فلاں بندہ ہے، میں نے اس کو سورہ الملک پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور ہم نے دیکھا بھئی اس کا انجام بہت اچھا ہے، اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہے تو وہ ضرور شیئر کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اگلے سیشن میں، یعنی کہ میرے پلان کے مطابق، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے پلان کو کامیاب کرے، تو بے شک ہوتا تو اللہ کی اذن سے ہی ہے۔ تو ٹیوزڈے کا پلان ہے پھر ہمارا سورہ الملک کا، اور منڈے کا ہمارا تدبر القرآن ویسے ہی چلے گا، تو سورہ الملک کی تجوید اور باقی دیگر چیزیں ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا جلد از جلد مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔